اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید خرم سلیم جعفری۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کعبہ شریف کے غلاف کو آگ کیسے لگی، لیکن آج کا سوال اس سے بھی بڑا ہے۔ یزید کی فوج مکہ پہنچی ہی کیوں تھی؟ آخر ایسی کیا نوبت آئی کہ مکہ جیسے مقدس شہر کے بارے میں منجنیقیں لگانی پڑیں؟ آج کی ویڈیو کسی فرقہ وارانہ بحث پر نہیں، بلکہ ایک عظیم منطقی اصول پر مبنی ہے۔ دیکھیں، دنیا کا کوئی بھی قانون ہو یا کوئی بھی نظام خلافت ایک وقت میں دو حکمران نہیں ہو سکتے۔ اگر ایک ریاست کے اندر دوسری ریاست قائم کی جائے تو اسے بغاوت کہا جاتا ہے، اور ہر حکومت اسے کچلنے کا حق رکھتی ہے۔ آج ہم نجف اور کربلا کی معتبر تاریخ سے یہ ثابت کریں گے کہ مکے کا محاصرہ کوئی مذہبی حملہ نہیں تھا، بلکہ دمشق کی مرکزیت کو بچانے کے لیے ایک پولیٹیکل آپریشن تھا۔ ویڈیو لمبی ہے، لیکن آج آپ کو وہ حقائق ملیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ناظرین، سادہ سی منطق ہے۔ اس وقت حکمران یزید تھا، لیکن مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی الگ خلافت کا اعلان کر دیا۔ اب اسلام کے دو مرکز بن گئے، ایک دمشق اور ایک مکہ۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مرکزیت ٹوٹتی ہے تو جنگ ہوتی ہے۔ یزید کی فوج مکہ میں کعبہ کو ڈھانے نہیں، بلکہ اس متوازی حکومت یعنی کہ پیرالل گورنمنٹ کو ختم کرنے گئی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو خلافت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، بھلے وہ خلافت تھی یا جو بھی تھا، لیکن اس حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ آئیے اب کتابیں کھولتے ہیں۔ مشہور شیعہ مورخ یعقوبی اس محاصرے کی اصل وجہ بیان کرتے ہیں۔ کتاب ہے تاریخ الیعقوبی، جلد 2، صفحہ 251۔ یہ عربی متن آپ کے سامنے آ رہا ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ بے شک ابن زبیر نے حرم یعنی کہ کعبہ میں پناہ لی اور اسے اپنی پناہ گاہ یعنی قلعہ بنا لیا۔ چنانچہ حسین بن نمیر نے ان کا محاصرہ کیا اور ان سے جنگ کی۔ یہاں موکلن کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے قلعہ یا فوجی پناہ گاہ۔ یعقوبی گواہی دے رہے ہیں کہ ابن زبیر نے حرم مکہ کو اپنی فوجی پناہ گاہ بنا لیا تھا۔ اب آپ خود بتائیں، جب ایک سیاسی لیڈر مکہ کو ڈھال بنائے گا تو مخالف فوج وہاں ضرور آئے گی۔ یہ محاصرہ کعبے کا نہیں، بلکہ اس سیاسی طاقت کا تھا جو کعبے کے اندر موجود تھی۔ اب ایک اور اعتراض کہ منجنیقیں کیوں لائیں گئیں؟ کیا کعبے پر پتھر مارنے کے لیے؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ المسعودی، جن کا جھکاؤ شیعہ تاریخ کی طرف ہے، سچ لکھ گئے ہیں، جیسے بھی لکھ گئے ہیں سچ لکھ گئے ہیں۔ کتاب کا نام ہے مروج الذہب المسعودی، جلد 3، صفحہ 72۔ یہ عربی متن آپ کے سامنے آ رہا ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے مکہ کے پہاڑوں پر منجنیقیں نصب کیں تاکہ حرم میں پناہ لینے والوں پر گھیرا اور دباؤ تنگ کیا جا سکے۔ لفظ غور سے سنیں، لِتَضْیِیقِ الْخِنَاقِ یعنی کہ گھیرا تنگ کرنے کے لیے۔ منجنیق اس لیے نہیں تھی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کعبے کو گرایا جائے، بلکہ اس لیے تھی کہ اندر موجود لوگوں پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ باہر نکل کر مقابلہ کریں یا ہتھیار ڈال دیں۔ یہ اس دور کی وار سٹریٹجی تھی۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مکہ کا محاصرہ واقعہ حرہ کا تسلسل تھا۔ جیسا پچھلی ویڈیو میں آپ کو میں نے واقعہ حرہ کے بارے میں شیعہ کتابوں سے بتایا کہ پس منظر کچھ تھا اور ہمیں کچھ بتایا گیا۔ نہ مسجد نبوی میں معاذ اللہ وہ دل خراش منظر گھوڑے باندھے گئے، اور نہ ہی جو خون کی ہولی کا ذکر کیا جاتا ہے ایسا کوئی واقعہ ہوا۔ 63 ہجری میں یہ واقعہ حرہ ہوا۔ اس کے بعد یزیدی فوج مکہ پہنچی تاکہ اس آخری سیاسی چیلنج کو ختم کرے۔ 64 ہجری 14 ربیع اول کو اسی محاصرے کے دوران یزید کی موت کی خبر مکہ پہنچی۔ جیسے ہی یزید کی موت کی خبر آئی، سپہ سالار
حسین بن نمیر نے جنگ روک دی اور ابن زبیر کو صلح کی پیشکش کی۔ یہ کتاب کا نام ہے تاریخ الرسل والملوک، تاریخ طبری، مصنف جریر الطبری، قدیم ترین ماخذ، واقعات سال 64 ہجری، ذکر وفات یزید جلد 4 صفحہ 380۔ یہ عربی متن آ رہا ہے۔ حسین یزیدی سپہ سالار نے ابن زبیر سے کہا آؤ ہم تمہاری بیعت کر لیتے ہیں، کیونکہ یزید کی موت کے بعد تم ہی اس خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہو، اور میرے ساتھ شام چلو۔ اگر وہ کعبے کے دشمن ہوتے تو یزید کے مرنے کے بعد بھی کعبے کو نقصان پہنچاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ان کی جنگ صرف بغاوت کے لیے تھی۔ ناظرین، آگ کا ذکر ہم پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے کر چکے ہیں، لیکن یہاں صرف اتنا یاد دلانا ضروری ہے کہ مسعودی کے مطابق وہ آگ ابن زبیر کے اپنے ایک ساتھی کی غلطی کی وجہ سے اتفاقاً لگی تھی۔ یزیدی فوج مکہ کے پہاڑوں پر تھی، وہ کعبے کے اندر نہیں تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مکہ کا محاصرہ کوئی مذہبی یا کعبہ شریف کی دشمنی پر مبنی حملہ نہیں تھا، بلکہ یہ دو خلافتوں کا ٹکراؤ تھا۔ ایک ریاست میں دو حکمران نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ ایک سیاسی کلین اپ آپریشن تھا۔ ابن زبیر نے کعبہ کو پناہ گاہ بنایا، جس کی وجہ سے محاصرہ ہوا۔ یزید کی موت کے بعد فوج کا رویہ ثابت کرتا ہے کہ ان کا مقصد صرف سیاسی استحکام تھا۔ دیکھیں، میں نے تمام حوالے آپ کو شیعہ کتب سے دیے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سنیوں کی باتیں ہیں۔ اب حقائق آپ کے سامنے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سچائی عام ہو، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ والسلام، آپ کا بھائی سید خرم سلیم جعفری۔